لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بس نہ آگے نہ پیچھے، کالے رنگ کا ہو، خوبصورت رنگ کا ہو، اونچے قد کا ہو، چھوٹے قد کا ہو، پتلا ہو، موٹا ہو، پیرالائز ہو، معذور ہو، فالج شدہ ہو، ہاتھ پیر کا ٹونڈا لنگڑا لولا ہو، صحیح سلامت ہو، میرے دربار میں کامیابی کے لانے کے لیے، میرے دربار میں کامیاب ہونے کے لیے تمہیں کردار مصطفیٰ بنانا پڑے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا، ہر کوئی ٹیلر ماسٹر کی دکان پہ کھڑا ہوگا، ہر ایک سے پوچھے گا کیسا بنانا ہے، کہے گا اچھا سا بنا دے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے، الہ العالمین نے بھی سن لیا، پروردگار عالم نے اعلان فرمایا مارکیٹ کے اندر تو آخرت کی کامیابی کی مارکیٹ کے اندر تو میرے نبی کا طریقہ چل رہا ہے، بنانا ہے۔ طریقہ اجاڑ کے رکھ دیا، پیسہ بچا کے رکھ لیا، کہتے ہیں ایک سامنے پاکٹ لگا دینا، ایک سائڈ پہ لگا دینا، ایک شلوار میں لگا دینا، زپ ضرور لگانا۔ مالک کائنات تیری ذہانت پر، مالک کائنات تیری عقل پر جو پردے پڑ گئے اس پہ ہنستا ہے، کہتا ہے جس چیز کو تجھے بچانا چاہیے تھا وہ مرضی تو تو نے درزی کی میں اوپر چھوڑ دی، ٹیلر ماسٹر کے اوپر چھوڑ دی، اور جس چیز کو تو نے بچانا کوئی نہیں تھا اس کو شلواروں میں جیبیں لگا لگا کے بچا رہا ہے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جیبیں جہاں مرضی لگا لے، یہ آنے والے وقتوں میں موت کے وقت ہے، جہاں مرضی پیسے کو چھپا کے رکھ، یہ پیسہ تجھے موت کے وقت دھوکہ دے کے رہے گا۔ بینکوں کے لاکر میں رکھ لے تیری مرضی، سیکیورٹی گارڈ دروازے پہ کھڑا کر لے تیری مرضی، کانٹے دار بھاڑے لگوا لے تیری مرضی، یہ موت کے وقت تجھے دھوکہ دے گا، تو ہاتھ رگڑتا رہ جائے گا۔ یہ تیرے دادے سے بے وفائی کر گیا، باپ سے بے وفائی کر گیا، رشتہ داروں سے بے وفائی کر گیا، یاد کر وہ وقت جب جس نے تیرے دسترخوان اجاڑا تھا، یہ بے وفائی کر گیا، تو اندھا تجھے نظر نہیں آ رہا، یہ بے وفائی کر گیا، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، یہ بے وفائی کر دیا، بیوی کو شوہر سے علیحدہ کر دیا، یہ بے وفائی کر گیا، اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیا، یہ بے وفائی کر دیا، بہنوں کو بھائیوں کے دروازے سے دھکے دلوا دیے، یہ بے وفائی کر گیا، اولاد کے ہاتھوں ماں باپ کے سر میں جوتیاں پڑوا دی، یہ بے وفائی کر گیا، یہ اپنوں کو بیگانہ کر گیا، یاروں کو دشمن بنا کے چلا گیا ہے۔ الہ العالمین یہ پیسہ با وفا میرا کیسے بنے گا؟ اللہ نے کہا بتاؤں، عمل کرے گا؟ کہا جی کروں گا۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اپنے جانے سے پہلے یہ پیسہ آگے بھیج دے، میرا بندہ میرے ساتھ کمیٹی ڈال لے، میرا بندہ میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لے، میرا بندہ میرے ساتھ کاروبار کر لے۔ الہ العالمین تو بڑا، تیری زمین بڑی، تیرا عہدہ بڑا، تیری سلطنت بڑی، تیرا جہان بڑا، پروردگار عالم تیرے سے کاروبار کرنے کے لیے، تیرا پارٹنر بننے کے لیے مجھے کتنا کروڑ لانا پڑے گا۔ الہ العالمین نے اعلان فرما دیا، فرمایا نہ میری بیٹی نہ بیٹا نہ میں مجھے خسارہ ہوگا، میں نفع سے پاک خسارے سے پاک۔ پروردگار عالم پھر کیا لو، فرمایا 10 روپے کا نوٹ لگا دے، میرے کاروبار میں 10 روپے کا نوٹ شامل کر دے، افطاری کے وقت پانی کا گھونٹ لگا دے، لسی دودھ کا گھونٹ لگا دے، کھجور کا ایک دانہ لگا دے، کسی ننگے کو کپڑے پہنا دے، بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی دھوپ میں سڑنے والے کو سایہ دے دے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس پیسے کو اتنا بڑھاؤں گا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اتنا عطا فرماؤں گا زمین آسمان کا کھلا چھوٹا رہ جائے گا، میرا دینا زیادہ ہو جائے گا۔ 10 روپے کے نوٹ پہ لگا، بولی کی قیمت، بولی کی کمیٹی ڈلتی ہے، اور وہ کمیٹی حرام ہے، دستور کہ جب آپ کو کمیٹی چاہیے آپ بولی کی کمیٹی میں آواز دے دو،
جس کی کمیٹی چھوڑی پھر اس کے پیسے سارے آپ کو بھرنے پڑیں گے، حرام۔ فرمایا میرا بندہ میرے ساتھ بولی کی کمیٹی ڈال لے، الہ العالمین کتنے سال کے بعد ملے گی؟ فرمایا بندہ ابھی ڈال، ابھی مانگ عطا فرما دوں گا۔ الہ العالمین میرا بھروسہ، میری گارنٹی کون دے گا؟ پروردگار عالم اگر میں بھاگ گیا، الہ العالمین میں تیرا پیسہ دبا گیا، پروردگار عالم اگر میں دوڑ گیا، میں انکار کر گیا تو کمیٹی کون دے گا؟ فرمایا بندے میں نے جزا سزا کا ایک دن تیرے لیے مقرر کر رکھا ہے، وہ جزا سزا کا دل کون سا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کھا جا میرا حق، کھا جا، میرے سامنے پھرتا رہے گا، میں کسی پہ ظاہر نہیں کروں گا۔ پڑوسی کا پردہ ظاہر نہیں کروں گا، بیوی کا ظاہر نہیں کروں گا، ماں باپ کا نہیں کروں گا، رشتہ داروں کا نہیں کروں گا۔ ایمانداری سے بتاؤ اگر وہ پردے ظاہر کرتا، صبح ناشتے پڑھتے رہے، میرے ہاتھوں کو مروڑ کے رکھ دیتا، جنہوں نے نماز پڑھی جنہوں نے نہیں پڑھی، اللہ نے سب کو صبح تازہ ناشتہ کرایا، جنہوں نے ظہر نہیں پڑھی خدا نے انہیں پانی پلایا، کھانا کھلایا، جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی میں اس وقت فیصلہ کر دیتا، رزلٹ آؤٹ کر دیتا، بندے جو نماز پڑھتے ان کی آنکھوں میں نیند دیتا اور جو نماز نہ پڑھتے ان کو بستر پہ لیٹنے نہ دیتا۔ دیکھ میں علیم بھی ہوں اور حکیم بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں حلیم بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تیرے سامنے تیرے سے کوئی تیری برائی کرے تو بائی کاٹ کرتا ہے، دوستوں کو بلاتا ہے، دیکھو یار کیسا یار ہے، میرے سامنے میرے منہ پہ برائی کر رہا ہے۔ فرمایا میں علیم ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، کھاتا کس کا ہے، گیت کس کے گاتا ہے۔ حلیم اتنا ہوں پہاڑوں جتنے گناہ کر کے بیٹھ جائے تیرا خدا تب بھی تیرے پہ پردے ڈال دیتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن اس کو ہٹ درمی نہ سمجھنا، لاپرواہی نہ سمجھنا، ایک ایک بات کوڈ ہو رہی ہے۔ اتنی کب ظاہر کرے گا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کس نے بتا دیا؟ امی جب میں نے بات کی تھی اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا، آپ تھی نا، چاچے کو کیسے پتا لگا؟ بیٹے پتہ نہیں، دیواروں کے کان تو نہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کمرے بھی بند تھے، بتی بھی بند تھی، کنڈی بھی لگی، مین گیٹ بھی بند تھا، ڈرائنگ روم سلیپنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ جب میں نے کپڑے اتارے اللہ کی قسم مجھے اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا، یہ کون ہے جس نے میدان محشر کے اندر مجھے ننگا کر کے رکھ دیا ہے؟ چھپو میرے عزیزوں، کہاں تک چھپ سکتے ہو؟ رب کبریا کی قسم ہے، اللہ اکبر، کہاں تک چھپ سکتے ہو؟ اللہ کی عزت کی قسم، پہلے دار یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان کی رات کو بھی قلم کی سیاہی میرے عزیزوں نہیں ختم ہوتی، ان کے رجسٹر کے کاغذ ختم نہیں ہوتے، ان کو کپڑے کے رجسٹر کو دیمک نہیں لگتی، ان کی سیاہی پھیلتی کوئی نہیں، ان کے قلم کی نب خراب نہیں ہوتی۔ فرمایا تو نیکیاں کرتا کرتا تھک جاتا ہے، یہ نیکیاں لکھتے لکھتے نہیں تھکتے، تو گناہ کرتے کرتے نہیں تھکتا، یہ فرشتے بھی گناہ کرتے کرتے نہیں دکھتے نہیں تھکتے، لکھتے بھر رہے ہیں۔ تو یوں کرے گا اس نے یوں لکھ لیا، تو یوں کرے گا یوں لکھ لیا۔ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن یقین نہیں آتا جی اللہ دکھا تو صحیح، ایک ایک ریل صاف چلے گی میرے عزیزوں، اس کے اندر سگنل کی خرابی نہیں آئے گی، میموری کارڈ کے اندر وائرس کوئی نہیں آئے گا، صاف کیا تھا کیا تھا کیا تھا کیا تھا، آجا سامنے ایک ہی آواز لگی تھی، کیا تھا جی، کیوں کیا تھا؟ خدا کی قسم جب کیوں کیا تھا تو عبد الحنان کی پگڑی بھی سر سے اتر کے زمین پہ آ کے گر جائے گی۔ کیوں؟ گناہ کرو آپ کی مرضی، نیکی کرو آپ کی مرضی، لیکن خدا کی کیوں سے بچنا، خدا کی کیوں سے بچنا۔ آپ نے فرمایا کون؟ سارے نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ عائشہ خدا کے سامنے سے گزرتے ہوئے بچنا، ڈرنا۔ اگر پروردگار عالم نے یوں پوچھ لیا کیوں کیا تھا، عائشہ تو میری بیوی اپنی جگہ، لیکن رب اکبر کی قسم ہے خدا کی کیوں میں جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔
بیٹی کی طرف دیکھے گا کام نہیں آئے گی، بیٹے کی طرف دیکھے گا کام نہیں آئے گا، رشتہ داروں کی طرف دیکھے گا، مال دولت کی طرف دیکھے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جب مالک کائنات کہے گا کیوں کیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی گردن کی رگیں پھول جائیں گی۔ جب مالک کائنات کہے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب خدا سوال کرے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے کہا تھا کہ خدا کے بعد مجھے میری ماں کو پوجنا؟ فرمایا جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھے گا، نبوت کا تاج پہننے والا خدا کی گھوری سے تھر تھر کانپنے لگ جائے گا۔ بعض جگہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ معاف فرمائے، میں نے پڑھا نہیں میں نے سنا ہے، اگر غلط ہو خدا معاف کر دے۔ بعض جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ قالوا سبحانک، پاک ہے اللہ تو، جو میرے علم میں وہ تیرے علم میں ہے، جو تیرے علم میں اللہ وہ میرے علم میں نہیں۔ الہ العالمین، کیا ایسے ہو سکتا ہے تیرا پاک نبی ایسی بات کر سکتا ہے؟ یہ تو خود ہی بدبخت نکلے جنہوں نے میرے جانے کے بعد مجھے خدا ماننا شروع کر دیا۔ جب عیسیٰ کی خدائی کو خدا برداشت نہیں کرے گا تو تیرے میرے پیر کی خدائی کو خدا کہاں برداشت کرے گا؟ بابا علی حجویری کے اللہ اکبر داتے کو کہاں برداشت کرے گا؟ پھر تیرا میرا بنایا ہوا غوث کہاں برداشت کرے گا؟ جب تیرا بنایا ہوا دستگیر کیسے برداشت کرے گا؟ رب کعبہ کی قسم، آج جامع مسجد عائشہ صدیقہ عقیدہ لے کے جاؤ، کشتی پار کرانے والا اللہ کی قسم کوئی پیر نہیں ہوا کرتا، کشتی تو خدا پار کرایا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی لگی، پیغمبروں کے اپنی کشتی پار نہ کرا سکا۔ یونس علیہ السلام کی کشتی پھنسی، نبیوں کے پار کرا نہ سکا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں کشتی پھنسی، نبیوں کے پاس کرا نہ سکا۔ سیدہ عائشہ کی تہمت لگی، کشتی پھنسی۔ نبی کے بستر پر سونے والی، نبی کے بستر پر بیٹھنے والی، نبی کے نکاح میں آنے والی، خدا کی قسم ہے پیغمبر کی نسبت سے اپنی کشتی پار نہ کروا سکی، جب تک سیدہ عائشہ نے رو کر جناب ابراہیم علیہ السلام نے رو کر یوں نہیں کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کشتی تو وہ پار لگائے، بیٹھ جا اللہ کے آگے کھنٹے کی طرح، جیسے کھنٹا گاڑ دیا جاتا ہے، بیٹھ جاؤ اللہ کے آگے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دل میں سوال کر۔ جب ساری دنیا سیدہ پہ انگلی اٹھا رہی تھی، آپ کے دربار میں اس نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ جس طرح تو نے اما عائشہ کے پردے بچائے، اللہ میری بیٹیوں کے بھی پردے ویسے بچا لے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، الہ العالمین، جس طرح آپ نے اپنے پیغمبر ابراہیم کے لیے الہ العالمین آگ کو ٹھنڈا کر دیا، میرے لیے اللہ نفرت کی آگ کو، خاندان میں دشمنی کی آگ کو، یا اللہ شیطان کی شیطانیت کی جلائی ہوئی آگ کو، نفس خواہشانی کی آگ کو الہ العالمین ٹھنڈا کر دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ اوے لوگوں، گرم چیز فریج میں رکھتے ہو، کھانا کسٹرڈ فریج میں رکھتے ہو ٹھنڈا کرنے کے لیے، رب کعبہ کی قسم ہے فریج میں رکھو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، فریج میں رکھو دودھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور میرے عزیزو، رات کو مصلی پر بیٹھ کے ایک آنسو نکال دو، اللہ قبر اور حشر کی میدان محشر کی، قبر کی اللہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا فرما دے گا۔ فل سائز کے فریج کے اندر وہ طاقت نہیں، فل سائز کے فریج میں وہ کولنگ نہیں جو ایک انسان مومن کے آنکھ کے آنسو میں کولنگ ہے۔ اللہ کے آگے رو کے دکھائے، اللہ قبر میں ایسی کولنگ کرے گا کہ ٹھنڈ لگنے لگ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ وہ اپنے قرآن میں کیا اعلان کر رہا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کوئل سے میرے سے مانگا کریں۔ کن سے مانگ رہے ہو؟ جو خود دوسروں کے محتاج۔ کن سے مانگ رہے ہو؟ جو خود میرے سے لے کے دیتے ہیں۔ میرے سے کیوں نہیں مانگتے؟ یا اللہ دے دے، دعا کی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا، فرمائے یہ دعا تیری میں دوں گا، کیا مستقبل کی خیریں دوں گا، پریشانیاں ختم کروں گا، اولاد نیک دوں گا،
तेरे पैसे से मस्जिदें बनवाऊंगा, ये दुआ कबूल हुई। तेरे पैसे से मस्जिदें बनवाऊंगा, तेरे पैसे से मदरसे बनवाऊंगा, तेरे पैसे से तुझे हज करवाऊंगा, तेरे पैसे से लोगों की बेटियों की झोली उठवाऊंगा, तेरे पैसे से तेरी बच्चियां उठवाऊंगा, तेरे पैसे से तेरे बच्चों के नसीबे कीमती बनाऊंगा। खबरदार, जिस तरह तू बद्दुआ दुआ देता है, बद्दुआ ना दिया कर। अगर तेरी दुआ में हर कबूल करता हूँ तो बद्दुआ को भी तेरी कबूल कर लेता हूँ। माओ से अर्ज करूंगा, बापों से अर्ज करूंगा, खुदा के वास्ते जिस तरह भी हो, कैसा हो, दांतों को दांतों के साथ लगाकर मेरे अजीजों बीच लिया करो, होठों को जोड़ लिया करो, थूक दिया करो, उठ के कमरे से बाहर दौड़ जाया करो। कभी अपने हक में बद्दुआ न करना, कभी अपनी औलाद के हक में बद्दुआ न करना। जैसे अल्लाह माँ बाप की दुआ रद्द नहीं करता, वैसे माँ बाप की बद्दुआ भी खुदा रद्द नहीं करता है। मैं समझ रहा हूं जो इस वक्त हमारी औलाद का हाल है, माँ बाप की बद्दुआओं का नतीजा है, मोबाइल का नहीं, माँ बाप की बद्दुआओं का नतीजा इस वक्त हमारी औलाद। बच्चे ने अभी बोलना सीखा, पेशाब कर दिया, तड़क करके थप्पड़ मारा। तूने क्यों नहीं बताया मुझे पेशाब आ रहा था? ए पगली, तुझे पता नहीं उसका पेशाब निकल गया, रोकना चाहता था, उसके मसाने में ताकत नहीं, निकल गया। दूसरी मर्तबा पेशाब किया, उठा के सास की गोद में फेंक दिया। अभी से ही कर रहा है, बड़े होके क्या करेगा? अल्लाह ताला मर ही जाए तो अच्छा है। अल्लाह ने कहा पक्की रही हो, पक्की। और कहा अल्लाह पक्की कैसे? फरिश्तों लाओ, वकील लेके आओ। इसकी हाँ में। दादी ने कहा क्यों बद्दुआ दे रही है? अम्मी आपको तंग करता ना, पता लगता, पता नहीं कि कब जवान होगा, कब मेरी से जान छुटेगी। पहला वकील। फूफियां आ गई, भाभी क्या कर रही है? छोटा सा तो है, इसे कल थोड़ी है। अच्छा छोटा सा है? छोटे ने मेरे नाक में दम कर दिया, ना सोने देता है, सारी रात रीरी करता है। पता नहीं मैंने इसलिए थोड़ी मांगा था कि माँ का सुकून बर्बाद कर दे। अब इसका हाल है, बड़े होकर तो मेरे सिर में जूते मारेगा। या अल्लाह मुझे नहीं पसंद, ले जाए सदा मगर अपने कमरे से। पहली गवाह। शौहर कहने लगा क्यों बोल रही हो, आपको नहीं पता छोटा सा है? मैं घर से थोड़ी लाई थी, आप तो निकल जाते हो ऑफिस के अंदर, इसे साथ लेके जाया करो। मुझे नहीं अच्छा लगता, वरना इसे इसकी स्कूल में दाखिल करो। एक वकील, दो गवाह, सिग्नेचर बाकी रह गए। इसने रोना शुरू किया, माँ ने दूध पिलाया, दूध पीते पीते से डकार आ गई, इसका दूध मुंह से बाहर निकल गया। माँ ने फीडर छीना, थड़ाक करके थप्पड़ मारा, बिस्तर से फेंक दिया। अल्लाह अकबर। अपनी दरानी के हाथ में, जेठानी ननद के हाथ में पकड़ा, दबा कर उसे सुलाना, खबरदार मेरे कमरे में लाई। ये सिग्नेचर। अभी से इसका यार अल्लाह मेरी से जान छुड़ा दे। अल्लाह ने कभी नहीं छुड़ाऊंगा। जब पूरा लोहा गर्म होगा चोट मारने की देर, उस वक्त छुड़ाऊंगा। जब कढ़ाई तैयार होगी, पकोड़े तलने का वक्त आएगा, उस वक्त छुड़ाऊंगा। जब सालन तैयार होगा, रोटी खाने का वक्त आएगा, उस वक्त छुड़ाऊंगा। जब देख चावलों की तैयार होगी, दम करने का वक्त आएगा, उस वक्त छुड़ाऊंगा। हाँ, अल्लाह ने इसे ओहदा अता फरमाया, डॉक्टर बना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जहाज उतरा, अम्मी भी ने कपड़े पहन के बैठ गई, अपने बेटे की पसंदीदा डिशें बनाई। फूलों के हार आ गए, मसनूई हार आ गए। अब्बू भी एयरपोर्ट पे लेने के लिए गए, सारे रिश्तेदार लेने के लिए गए। अल्लाह ने कहा वो पेंडिंग माँ की फाइल थी, जरा लाओ मेरी टेबल पे लाओ। जब फाइल टेबल पर आई, सारा पड़ा केस, और माँ वकील गवाह पड़े, कबूल है कबूल। अल्लाह ने सिग्नेचर कर दिए, और ये फाइल कागज फाड़ के इजराइल के हाथ में दे दी। फरमाया माँ की बद्दुआ, खबरदार घर पहुंचने ना पाए। इजराइल एयरपोर्ट और घर के दरमियान खड़ा हो गया। सही ड्राइविंग हो रही थी, पता नहीं आंखों के अंगे दे रहा है, ट्रला के लगा, सारे बच गए। बद्दुआ दी थी वो चला गया। इसने कहा था कख ना बचा। जब स्ट्रेचर पर देखा, कह लगी अल्लाह ये आपने क्या कर दिया? कहा मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। मैंने नहीं किया, तूने हाथ उठाए थे, जो तूने कहा वो मैंने कर दिया। अब रोना किस बात का? तूने कहा था कख ना बचे। देख चादर हटा कर, कुछ इसका बचा या रह गया वो भी तोड़ के रख दूं। अल्लाह, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। जो किया तुमने किया, तुम्हारे हाथों। वयाफू अल कसीर, बहुत सारी बातों को तो मैंने दरगुजर कर दिया है। इसीलिए तो कहते हैं पहले सोचो फिर बोलो। ऐसा कूड़ ना बोल देना, ऐसा सच ना बोल देना जिसका कड़वा तुम्हें बर्दाश्त ना हो।
مومن کی دعا خصوصاً ماں باپ کی دعا ساتوں آسمان کی کوئی طاقت نہیں روکتی، سیدھی عرش کے نیچے جا کے ٹکراتی، عرش کو ہلانے لگ جاتی ہے۔ حاملین عرش کہتے ہیں یا اللہ فریادی آیا ہے۔ اللہ فرماتے کیا فریادی کا نام کیا؟ کہ ابا۔ فریادی کا نام کیا؟ اماں۔ فریادی کا کیا نام؟ جوان کالی داڑھی والا۔ فریادی کا کیا نام؟ بوڑھا سفید داڑھی والا۔ اللہ فرماتے فرشتو اس کی درخواست کو سیدھی میرے پاس آنے دو، اسے کو بتا کیا کہتا ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے کالے سفید بالوں کا اتنا حیا کروں گا، تیرے واپس جانے سے پہلے میں تیری درخواست پہ دستخط کر دوں گا، تو واپس صبح کا سورج نہیں دیکھے گا، آنکھیں بعد میں کھولے گا، جو تو مانگ رہا ہے وہ کیا تیرے سامنے آ جائے گا۔ تو اس لیے ماں باپ سے عرض کرتا ہوں افطاری کے وقت سحری کے وقت بہت سارے بچوں سے غلطی ہو جائے گی، سالن میں مرچیں تیز پڑ جائے گی، بیٹا دہی بڑے لینے گیا لیٹ ہو جائے گا، سموسے پکوڑے آنے میں دیر ہو جائے گی، دہی سحری کے وقت ملنے میں دیر ہو جائے گی، دودھ ختم ہو جائے گا، خدا کے واسطے روزے کے ساتھ برداشت کا گھونٹ پی لینا، اس وقت بد دعا نہ کرنا، دودھ تو کیا سمندر کی مچھلیاں بھی تیری بد دعا پر آمین کہنے لگ جائے گی۔ آسمان کے ساتوں آسمان کے فرشتے افطاری کے وقت مالک کائنات اعلان کرتا ہے چھوڑ دو تسبیح و تحلیل، چھوڑ دو تسبیح و تحلیل، میرا ذکر کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کیا کرے؟ فرمایا جو 15 گھنٹے سے بھوکا بیٹھا اس کے کمرے میں چلے جاؤ، اس کے افطاری کے دسترخوان پہ چلے جاؤ۔ فرشتوں نے آ کے دیکھا سارا دسترخوان بھرا پڑا ہے، فرشتوں نے آ کے دیکھا میرے چاند میرے پیاروں سارے افراد بیٹھے ہیں، دادا پوتے کو گود میں لے کر، دادی دوتے کو گود میں لے کر، ماما بھانجے کو گود میں لے کر، چاچا بھتیجے کو گود میں لے کے بیٹھا ہے، الہ العالمین جگہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ قلیل پہ بیٹھ نہ صوفے پہ بیٹھ، میرے بندوں کے ہونٹوں کے اوپر بیٹھ جا اور جنت کی تشتریاں ہونٹوں کے کناروں کے ساتھ جوڑ دے، جو دعا کرے سیدھی میرے پاس پہنچاتا رہے۔ یہ گئی دعا، یہ گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر تمہیں بات بتاؤ تم کتنے مقدروں والے لوگ ہو؟ ٹائم کیا ہوا؟ نے کہا 10 منٹ رہ گئے روزہ کھلنے میں۔ چھوٹی بیٹی نے کہا بابا نہیں یہ گھڑی ٹھیک نہیں ہے، بار والی گھڑی سے دیکھے، بار والی گھڑی پہ 7 منٹ رہ گئے۔ تو اس بچی نے کیا کہا ابھی 7 منٹ پڑے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ماں نے بھی کہا آج روزہ لمبا نہیں ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اس آہا کو اپنے پروں میں لے لیا، سنہری رنگ کے تھیلوں میں لے لیا، یہ آہا لے کے یا اللہ کہاں جائے؟ اللہ نے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا۔ آج مشک کی دھونی نہیں دینی، آج کستوری عنبر کی دھونی نہیں دینی، یہ آہا، یہ اس کی آہا منہ کی ہواڑ کی دھونی ساری جنت میں دے دو، اور اس بندے سے کہہ دو یہ تیری آہا خدا کو اتنی پسند آئی، آج مشک و عنبر بھی تیری آہا کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ 3 گھنٹے میرے ویروں قیمتی بنا لینا، ایک سحری کھانے سے پہلے کا گھنٹہ، 4 بجے سحری کھانی تو 3 بجے نہ چاہتے اس وجود کو مکے مار کے اٹھانا اور کہنا اٹھ خدا دینے کے لیے دروازے پر آ گیا، اٹھ اٹھ اللہ بستر کے اوپر آ گیا، اٹھ جلدی سے وضو کر کے بیٹھ جانا، 2 رکعت پڑھ کے سجدے میں گر جانا، 3 کام کریو، 2 رکعت نفل پڑھنا تہجد کے، پھر قرآن کی تلاوت کرنا، نہیں پڑھنا تا کھول کے دیکھ لینا، پھر تھوڑا تھوڑا اللہ 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 کہنا، پھر یوں کر کے ہاتھ اٹھانا، اس آنکھ کو بھی کہنا تو بھی بول، نیرا منہ نہ بول لے، اس آنکھ کو بھی کہنا جب یہ آنکھ بولنے لگے اور یوں کر کے آنسو آنے لگے تو اس آنسو کو یوں بٹھا کے نہ گرانا بلکہ سیدھا سجدے میں چلا جانا۔ اللہ اکبر۔ پھر خدا کان میں کہتا ہے او بندہ میں نے تجھے رات کو مصلی پر بلایا تو آ گیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے موت تک جہاں جہاں تو بلائے گا تیرا رب وہیں وہیں آ جائے گا۔ ایک گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد کا، اپنا گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک کا قیمتی بنانا، یہ سوئے تو اس جسم میں چوٹیاں بھرنا، خبردار اب سے اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، دنیا سو گئی۔ اللہ کہتے ہیں کوئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے سارا دل دھکے کھانے اللہ رزق کی تلاش میں پھر میرے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے،
پھر ادھر سورج نکلتا ہے، ادھر میرے عزیزوں کامیابی کا پروانہ، رزق کا پروانہ، زندگی کی عمر درازی کا پروانہ انسان کی جولی میں گرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ تو نے میرے لیے رکھا، میں تیرے دسترخوان پر وہ نعمت لا کے دکھاؤں گا جس کا وہم و گمان بھی تجھے نہیں ہوگا۔ نعمت انسان کے دسترخوان کی طرف، برکت دسترخوان کی طرف، رحمت دسترخوان کی طرف، رزق کی فراوانیاں دسترخوان کی طرف، کامیابی تیرے گھر کی طرف، عزت تیرے قدموں کی طرف۔ یہ کیا ایک گھنٹہ جو دل میں جاگے گا، اور ایک گھنٹہ افطاری کے وقت جلدی سے چیزیں تیار کر کے ہاٹ پاٹ میں رکھ دینا، گھروں میں اوون ہے 1 منٹ گرم کرنے میں لگے گا، چھوڑ دو کرسپیوں کے چکر میں، کراری چیزوں کے چکر میں۔ اے لوگوں اپنی آخرت سوارنا، کراری چیزوں کے چکر میں نہ چھوڑنا۔ ادھر افطاری کا وقت تو آدھا گھنٹہ بیٹھ جانا، اتنا خدا کیا گرونا، بچہ روئے ماں اچھل جاتی ہے، بندہ روئے خدا کی رحمت کو اچھلنا آ جائے، بچہ روئے ماں تڑپ جائے گی، بندہ افطاری کے وقت روئے گا، خدا کی قسم رحمت تڑپ جائے گی۔ رمضان کمائی کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کاروبار کا نہیں، رمضان تو آخرت دنیا بنانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کی قسم آخرت بنا، خدا دنیا خود بنائے گا۔ 11 مہینے کمائی کے 12واں مہینہ اس کی رضا کا۔ اتنا صدقہ کر، ان ہاتھوں کو خیرات کی عادت ڈال دے، اتنی خیرات کر، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے خیرات کرو۔ آج اپنے گھر میں جا کے بیٹھو، اپنے بچوں کو رمضان کیسے گزارنا ہے، اپنے بچوں کو کھلے پیسے دو، روزانہ 10-10 روپے دیتے رہیو، کوئی فقیر دروازے سے نہ جائے، اپنے بچوں کو عادت ڈالو، اگر کوئی دینے کے لیے نہیں اپنے کپڑے دے دینا، اپنی کسی کو جتی دے دینا۔ اللہ کی قسم یہ پلٹا ہوا تجھے چاند رات سے واپس مل جائے گا، چاند رات سے پہلے مل جائے گا۔ جو دے گا اس کا دگنا ملے گا، جو دے گا اس کا 10 گنا ملے گا، جو دے گا اس کا 49 کروڑ گنا ملے گا، جو دے گا اس کا 7 ارب ملے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، گن گن کے دے گا، بغیر حساب کتاب کے ملتا رہے گا۔ تو ان میرے عزیزوں پیار محبت کے اندر